السلام علیکم۔ اس دفعہ گونزو جا کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جانے کا موقع ملا۔ چائنیز لٹریچر کے مطابق ٹینگ ڈائنیسٹی کے ایک شہنشاہ نے خواب میں پگڑی پہنے آدمی کو شیطان کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے محل میں داخل ہوتے دیکھا۔ صبح اٹھ کے اس نے اپنے جوتشیوں سے اس خواب کو بیان کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حلیہ حجاز کے لوگوں کا ہے۔ اس نے اپنا ایک وفد حجاز بھیجا اور ان کو چائنا آنے کی دعوت دی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا وفد چائنا بھیجا۔ اس دورے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے اور کچھ عرصے کے بعد چائنا دوبارہ تشریف لائے۔ آپ اپنی قدرتی علالت کے باعث انتقال فرما گئے گونزو میں ہی، اور آپ کو یہیں دفنایا گیا۔ ایک آدمی 8 گھنٹے دھوپ میں مزدوری کر لیتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے اچھی قالین پر خوبصورت مسجد میں سکون والی جگہ پر 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچا کبھی آپ نے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جسم طاقتور ہے، لیکن ہماری جو روح ہے نا وہ بہت کمزور ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ 24 گھنٹے میں دنیا کا ہر کام ہم گھنٹوں گھنٹوں کر لیتے ہیں، لیکن جس مالک نے، جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ایک سانس کی قیمت اس سے پوچھو جس کے آکسیجن لگا ہوا ہے، آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے۔ لیکن اسی اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے 5-10 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روح ہماری بہت کمزور ہے، اور روح اگر کمزور رہے گی آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان مولانا امیر المؤمنین علی کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی تقریباً 1400 سال پرانی مسجد انڈیا کی ریاست گجرات کے شہر بھاؤ نگر کے ایک گاؤں گھوگا میں آج بھی موجود ہے، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ یہ مسجد انتہائی خستہ حالت میں ہے۔ اس میں 25 افراد آج بھی مل کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کے 12 ستون ہیں جن کے اوپر مسجد کی چھت بنائی گئی ہے۔ مسجد کے اوپر گنبد ہے، اور مسجد کے محراب پر بسم اللہ کی نقش نگاری بھی اسی دور کی ہے۔ یہ زمین پر ایک ہی ایسی مسجد ہو سکتی ہے جس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 7ویں صدی کے شروع میں کچھ عرب تاجر سمندر کے راستے یہاں اترے اور انہوں نے یہ مسجد بنائی۔ اس مسجد کو مقامی طور پر جونی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 610 سے 623 تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور پھر 624 میں مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مسجد 1400 سال کے قریب تعمیر کی گئی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ابھی کسی نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع ہی نہیں کی تھی، تب یہ مسجد ہندوستان میں تعمیر کی گئی۔ یعنی یہ مسجد اس وقت تعمیر کی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے۔ اس مسجد کی تاریخ یہ واضح کرتی ہے کہ ہندوستان کے باسیوں نے بھی بہت پہلے ہی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اسلام محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ یہ دعا آپ سب لکھ لیں، اسکرین پر بھی آ رہی ہوگی، اس کی تصویر بھی لے لیجیے گا، فوٹو بھی لے لیجیے گا، اور میرے ساتھ مل کر اس دعا کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب تو اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دعا کو سننے والا تو کوئی اور نہیں ہے نا، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ دعا جو ہے، جتنے بھی کپلز ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں، زکریا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا۔ اور میں کہوں گا کہ فجر اور عصر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں جہاں پر بھی ہوں جائے نماز پر بیٹھ کر اس کے ترجمے کو پیش نظر رکھ کر یہ دعا۔ فرینڈز، یہ چٹان ہے جس پہ ہمارے پیارے نبی اس کے اوپر چڑھ کے معراج پہ گئے تھے، اور یہ اندر ایک ہول بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ تالا لگا ہوا ہے، یہ دیکھیے اس پہ حضور کے تبرکات پڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر کافی لوگ ہاتھ مارتے ہیں، اور یہ دیکھیے ہاتھ ہم مار رہے ہیں، اور سبحان اللہ اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ زبردست پیارے نبی کے کیا شان ہے۔ 3 اجر صرف صبر سے ملتے ہیں،
وظیفے تسبیح پوری رات نماز پڑھنے سے نہیں ملتے، صرف صبر سے ملیں گے. پہلا، جو شخص بیوی کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کر جائے اللہ تعالیٰ اسے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا، نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا. دوسرا اجر کس کو ملے گا؟ وہ عورت کو ملے گا جو بیوی اپنے شوہر کی زیادتیوں پہ صبر کر جائے، اللہ پر چھوڑ دے، شوہر کی زیادتیاں برداشت کر جائے، اللہ تعالیٰ اسے حضرت آسیہ کے ساتھ اٹھائے گا. اور حضرت آسیہ وہ ہیں جن کے ساتھ جنت میں اللہ خود ہمارے نبی کا نکاح پڑھائے گا. تیسرا اجر میرے بیٹے، یہ آپ سب کو بھی سمجھا رہا ہوں، جو ماں باپ اپنی اولاد کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کر جائے اللہ اسے حضرت یعقوب کے ساتھ اٹھائے گا، کیونکہ وہ انہوں نے اپنی اولاد سے تکلیفیں اٹھائی نا. اسلام میں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا حرام اور گناہ ہے، یہ ظلم کے ذمے آتا ہے، اور ظلم کرنا قرآن اور حدیث میں سخت منع کیا گیا ہے. جب کوئی شخص مجبور ہوتا ہے تو اس کا حق اور بھی زیادہ حفاظت کا طلبگار ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ظلم مت کرو، بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حدیث میں بھی ہے، جو شخص دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کرے گا اللہ اس کے لیے قیامت کے دن عذاب مقرر کرے گا. مجبور انسان کی مدد کرنا ایک مومن کی پہچان ہے، اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے. رضا اسلامک ریلز کو فالو کریں ایسے ہی معلومات کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل آواز اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ سن پائیں گے 4-5 سال بعد تو کیسا لگے گا؟ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے آپ کے لیے. فرانس کی ایک کمپنی نے خطبہ حجت الوداع کی ریکارڈنگ کر لی ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے. جو کہتے ہیں نا سائنسدان، یہ آوازیں ختم نہیں ہوتی، جو بھی کوئی بات کرتا ہے یہ ایک فضا میں رہتی ہے، ہوا میں یہ چیزیں رہتی ہیں. تو انہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس خطبے کی ریکارڈنگ کر لی ہے. ابھی اس کو آواز کو فلٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کانٹ جاٹ اس کی ہے کلیئر آواز تاکہ آپ کو آ سکے اور سمجھ آ سکے. 2030 تک انشاءاللہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل آواز سن سکیں گے. اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہے؟ میں نے تو کل سے یہ خبر سنی ہے اور قسم سے مجھے رات کو کافی دیر سے نیند آئی، اور یہ میں سوچ رہا تھا کہ کیسی آواز ہوگی، کب 2030 آئے گا اور یہ آواز ہم سن سکیں گے. آپ بھی انتظار کریں، اللہ کرے یہ آپ کی اصل آواز ہو اور ہم کو یہ سننی نصیب ہو. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں کتنے ٹائم کھانا چاہیے اور کون کون سے ٹائم پہ کھائیں تو ہماری صحت اچھی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں صرف 2 مرتبہ کھایا ہے میکسیمم، صبح کو اور مغرب کی اذان سے تھوڑا قبل. جیسا کہ پہلے ہمارے دیہاتوں میں رواج تھا کہ مغرب کی اذان سے پہلے تندوریاں تپ جاتی تھی اور اس وقت لوگ کھانا کھا لیتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا اور 2 ہی ٹائم کھاتے تھے. 3 ٹائم کھانا آپ دیکھیں نا، جملے بنے ہوئے ہیں، اور یار 2 وقت کی روٹی مل جائے تو بات بن جائے گی. کبھی کسی نے کہا ہے 3 وقت کی روٹی؟ اس کا مطلب ہے روٹی کا رواج ہی 2 وقت کا تھا. قرآن حکیم میں ہے 2 وقت کا کھانا، قرآن میں ذکر ہے. قرآن میں 3 وقت کے کھانے کا ذکر نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 2 وقت کا کھانا ہے، 3 وقت کا کھانا نہیں ہے. اور تھوڑا ایک قانون دیا گیا، اور یہ فرمان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ فرماتے ہیں کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت، کم سونا عبادت، لوگوں سے کم ملنا جلنا عافیت.